بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک حصہ زاد و طالبین کا جس میں جملہ اسمیہ کا یعنی جس میں پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے الف لام کے ساتھ، اس طرح کی اقسام کی ترکیب احادیث کی ترکیب ہم نے سیکھی۔ ایک آدھ احادیث میں سے رہتی ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم مکمل کرتے ہیں، اور آج جو ہے ہم مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، یہ آخری حدیث ہوتی ہے۔ اس کی ترکیب تو ویسے میرے خیال میں ہم نے کر لی تھی، بلکہ کر ہی لی تھی، یہ 37 نمبر حدیث ہو گئی تھی۔ ہاں جی جی ہو گئی تھی ساری۔ ٹھیک ہے۔ کسی کا پچھلے گزشتہ سبق سے متعلق کوئی سوال ہو؟ یہ آپ کے سامنے ہے جی۔ جی السلام علیکم استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد صاحب، تراکیب کے حوالے سے اگر کوئی ابتدائی کتاب آپ تجویز فرما دیں کہ جس میں ہم یہ ہے کہ بعد میں بھی جا کے پڑھ سکیں۔ اس میں جیسے مثالیں ہمیں لیکچر میں تو بہت ساری سننے کو ملتی ہیں، اس سے بہت استفادہ ہو رہا ہے، مگر تحریری صورت میں بھی اگر کوئی ابتدائی نوعیت کی کتاب ہو۔ یہ تراکیب کے حوالے سے نا میرے خیال میں آپ نے باقاعدہ نحو کی تو کوئی کتاب ابھی نہیں پڑھی نا، آپ کے دونوں گروپس نے؟ نہیں سعودی نہیں پڑھی، ہوں تیسرے سیمسٹر میں تو نہیں پڑھی ہے۔ ہاں، تیسرے سیمسٹر میں بھی نہیں پڑھی۔ اور جی میں یعنی وہ اصل ہوتی ہے تراکیب کا ماخذ، اور اس میں جیسے جیسے مباحث گزرتی چلی جاتی ہیں تراکیب بھی گزرتی چلی جاتی ہیں۔ اور پہلے جو ترتیب تھی وہ اس میں ہدایت النحو شروع ہو جاتی تھی تیسرے سیمسٹر سے، یا ہاں تیسرے سیمسٹر سے، اور پھر چوتھا، تیسرا چوتھا، یہ 2 سیمسٹر ہم ہدایت النحو پہ لگاتے تھے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب علم النحو کی لے لیں، اس میں آپ کو سادہ سی کتاب ہے علم النحو، مولانا مشتاق احمد چرتھاولی صاحب کی ہے، لیکن اس میں اتنی زیادہ تراکیب نہیں ہے۔ تو آپ آج کل نحمیر اردو میں مل جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ تمارین بھی دی ہوئی ہوتی ہیں، اور انہوں نے کچھ نمونے کے طور پہ تراکیب بھی کی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابحاث بھی دی ہوتی ہیں۔ تو آپ چاہے علم النحو، یہ بالکل مختصر ہے، اس میں ساتھ ساتھ نمونے کی کچھ تراکیب دی ہوں گی، لیکن نحمیر یہ بھی آپ کو اردو میں مل جائے گی جس میں تمارین موجود ہوں گی۔ تو آپ ان میں سے کوئی لے لیں اور ان کو پڑھیں۔ مباحث کافی ساری آپ پڑھ بھی چکے ہیں، اگرچہ بھی ترتیب نہیں پڑھی، لیکن مباحث کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو چکا ہے، اکثر چیزیں آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلے بقایا لیکچرز ہیں ان میں مباحث کا آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کو ریوائز بھی کرواؤں گا، جو چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، اور کچھ مزید چیزیں بھی انشاءاللہ اس میں ڈالیں گے۔ تو یہ تراکیب جو آ رہی ہیں نا، بنیادی طور پر ان میں بھی جو کچھ نئی بات آتی ہے وہ بھی آپ کے لیے مقصد بھی اس کا یہی تھا کہ ڈائریکٹ، اب چونکہ وقت گزر گیا تھا تو چلیں ہم نے یہ سوچا کہ ان احادیث کی مدد سے مباحث بھی کم از کم نام کی حد تک گزر جائیں، اور کچھ یہ کہ تعارفی چیزیں ہو جائیں، اور پھر ساتھ ساتھ آپ ان کو عملی طور پہ یعنی ان ابحاث کو لاگو بھی کریں عبارات کے اوپر۔ اچھا سلمان بھائی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں نا کام، یہ کام اگر کسی نے نحو نہ بھی پڑھی ہو تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی یہ مفید ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر بات آتی ہے اس میں نئی بات تو اس کا تذکرہ تفصیل سے کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی تک ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ کی۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ کی۔ اور جملہ اسمیہ کے بارے میں شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں جار مجرور کی آئی تھی تو میں نے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کی. تو جیسے جیسے یہ باتیں آتی جائیں گی تو آپ نے اگر نحو نہیں بھی پڑھی ہوگی تو آپ کو یہ نحو کی باتیں یہاں کافی ساری مل جائیں گی. ہاں اب آپ اپنی آسانی کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بالترتیب کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. یہ باتیں جو آپ اس سبق کو توجہ سے پڑھیں اور ان تراکیب کو کرنے کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ وہ کتاب بھی پھر آپ کو آسان لگے گی. تو یہ کوئی بھی کتاب آپ نحو کی شروع کی لے لیں جو ابتدائی درجات، مثلا میں نے علم النحو کہا ہے، اسی طرح آپ نحویر کہہ لیں. یا آج کل میں ایک کتاب پڑھا رہا ہوں پہلے سمیسٹر میں، تعلیم النحو. کیا نام ہے جی؟ تعلیم النحو. اس کے ساتھ ہی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، جنہوں نے تعلیم النحو لکھی ہے انہوں نے ہی لکھی ہے تدریب النحو. جیسے آپ تعلیم الصرف تو پڑھی تھی نا آپ نے ایک بک، جی انہی کی ہے یہ تعلیم النحو بھی. تو تعلیم الصرف کے ساتھ آپ نے تدریب الصرف کا بھی دیکھا تھا؟ نہیں استاد جی، ہم نے اساس الصرف پڑھی تھی، بشیر مولانا بشیر صاحب تھے. نہیں مولانا رشید ہے، مولانا محفوظ رحمان صاحب نے پڑھی تھی. نہیں جو کتاب کے مصنف ہیں نا اچھا ان ان سے کی بات کر رہے ہیں. اساس الصرف نام سے پڑھی ہم نے جو کتاب پڑھی ہے نا صرف کی، اساس ٹھیک ہے، الصرف. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو کتابیں نا، ایک تو تعلیم الصرف تو آپ نے پڑھی ہی تھی لیکن اس کے ساتھ نا اس کی مشق کے لیے ہے تدریب الصرف. اسی طرح تعلیم النحو کتاب ہے، اس کی مشق کے لیے ہے تدریب النحو. تو یہ آج کل ہم نے سلیبس میں شامل کی ہیں اور یہی یعنی کافی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اور پھر مزید اگر کوئی چیزیں میں اپنے ذوق کے لیے ڈالتا ہوں تو وہ میں دوسری کتابوں سے ہیلپ لے لیتا ہوں، لیکن بنیاد انہی کتابوں کو ہم نے بنایا ہے. تو اس میں بھی آپ تدریب النحو کو آپ ساتھ جوڑ کے ابحاث کو پڑھیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ان میں بھی آپ کو کافی سمجھ آئے گی. تو تراکیب کی یعنی اگر یوں کہیں گے نا کہ کتاب کو مل جائے آپ کو تو جب تک آپ مباحث سے نہیں گزریں گے تو تراکیب جو ہے وہ آپ کو تنگ کریں گے. کیونکہ جس جگہ کی آپ ترکیب کرنا چاہ رہے ہیں ان کی مباحث آپ کی نظر سے گزری ہونی چاہیے. جی سلمان بھائی کوئی آگے بڑھے؟ جی استاد صاحب، یہ میں نے کتابیں نوٹ کر لی ہیں، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ میں ہاں یہ یوز مارکیٹ کرتا سے ہوں. بآسانی مل جائیں آسان گی ہے. اور ہاں جی جی پی ڈی ایف میں بھی دستیاب ہے اور جس کو چاہیے ہوں وہ بتا سکتے ہیں. بک گروپس میں یہ گھوم رہی ہیں آپ کے تمام گروپس میں یہ ریز کر رہا ہوں، بلکہ اس پہ تو لکھ ہی رہے. ہاں جی آپ کا کوئی اور سوال کسی کا سبق سے متعلق یا کوئی اور کسی بھی حوالے سے جی پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. یہ آگے انہوں نے فرمایا نوع آخر منہا، نوع آخر منہا. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری قسم کے جملے. منہا کا مطلب ہے جملہ اسمیہ. ہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ جملہ اسمیہ کی طرف. ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جملہ اسمیہ کی طرف. تو مطلب یہ ہوگا کہ جملہ اسمیہ کی قسم، جملہ اسمیہ میں سے دوسری قسم کے جملے، یا یوں کہہ لیں کہ جملہ اسمیہ کی ایک اور قسم، جملہ اسمیہ کی ایک اور قسم. اب یہاں وہ احادیث مبارکہ لا رہے ہیں کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی احادیث آپ نے پڑھی ان میں مبتدا جو ہے وہ الف لام کے ساتھ تھا. کیا خیال ہے؟ جی استاد جی بالکل. اب آپ دیکھیں گے کہ مبتدا جو ہے وہ الف لام کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوگا. بعض تو نکرہ ہوں گے اور بعد اگر معرفہ ہوں گے تو وہ الف لام کی وجہ سے نہیں، مضاف بننے کی وجہ سے معرفہ ہو سکتے ہیں یا کوئی اور وجہ سے ہو سکتے ہیں. تو جی پڑھنا شروع کریں. سب سے پہلے میں نام لیتا ہوں اعجاز احمد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتلۃ، واپس آنا جہاد سے، کغزوۃ، غزوتی، غفلۃ، قفلۃ، واپس آنا،
جی بالکل، واپس لوٹنا، جہاد سے واپس لوٹنا. جی کعزوۃ جہاد کی طرح غزوت، ہے. غین پڑھیں، کا غزوت. کغزوۃ جہاد کی طرح ہے. جی بالکل. تو اس میں دیکھیں قفلتن، یہ بظاہر آپ کو یہ معرفہ تو نہیں ہے، یہ نکرہ ہے. یہ کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ. تو کبھی کبھی اہل عرب جو ہیں وہ نکرہ کو بھی مبتدا بنا دیتے ہیں. نکرہ کو بھی عام طور پر تو آپ نے پڑھا نا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. یہی پڑھا ہے نا آپ نے. جی. اور خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی اہل عرب نکرہ کو بھی مبتدا بنا دیتے ہیں، لیکن وہ مبتدا میں یعنی کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی تخصیص ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ وہ معرفہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نکرہ کو بھی مبتدا بناتے ہیں. اس کی قرآن پاک میں اگر آپ مثال دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، آگے کیا ہے؟ خَيْرٌ بن عبد من من مشرک. مشرک. اب یہاں لعبدن جو ہے یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عبد مومن کے بارے میں. تو یہ مبتدا ہوا. یہ بار بار میں کہتا ہوتا ہوں کہ مبتدا کا کیا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو عبد مومن جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہتر ہے مشرک سے. عبد مومن خاص تو نہیں ہے نا، یعنی یہ دیکھیں کہ ہے تو غلام مومن، کوئی بھی مومن غلام ہو اس کو عبد مومن کہیں گے. تو یہ بھی نکرہ ہے، لیکن اس نکرہ کو مبتدا بنایا گیا ہے. تو یہاں تخصیص تو بظاہر کیا ہے جی؟ صفت کی وجہ سے. یہاں تخصیص کس وجہ سے ہے جی؟ جی بولیں. صفت کی وجہ سے. صفت کی وجہ سے. تو یہاں قفلتن میں آپ اس کو نکرہ مخصوصہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ کہ کسی نہ کسی طرح یعنی اس کو خاص کیا ہوا ہے جہاد سے واپس لوٹنا. قفلتن سے مراد عام واپس لوٹنا نہیں ہے. ویسے تو قافلہ یقفلو اس کا مطلب ہوتا ہے، جی بولیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفر سے واپس لوٹنا. کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ سفر سے واپس لوٹنا. لیکن یہاں قفلتن سے مراد کوئی بھی سفر ہو سکتا ہے یا جہاد مراد ہے یہاں؟ جی یہاں تو مراد صرف جہاد ہی ہے. ہاں بالکل، یعنی کہ جہاد سے واپس لوٹنا. تو اس وجہ سے اس کو ہم نکرہ مخصوصہ کہہ دیتے ہیں. اہل عرب کسی بھی نکرہ کو مبتدا تبھی بناتے ہیں جب اس میں کوئی نہ کوئی خصوصیت آ جاتی ہے. جیسے یہاں عبدن میں خصوصیت آ گئی مومن کا لفظ لگنے کی وجہ سے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو تخصیص ہو گئی. معرفہ تو نہ بنا، نکرہ ہی رہا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تخصیص ہو گئی ہے. تو اس طرح کی تخصیص کی وجہ سے نکرہ کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اب ترکیب، جی جی سوال ہے کسی کا؟ جی ترکیب کیا ہوگی؟ قفلتن مبتدا، قفلتن مبتدا. جی آگے جی کغزوۃ جار مجرور. کاف حرف کاف جار اور غزوت کاف حرف جر مجرور. مجرور. جی جار مجرور مل کر ہوا، متعلق ہوا. جی جار مجرور مل کر یہ کون سا ظرف بنا؟ ایک لاغ ہوتا، دوسرا ہاں مستقر. یہ کون سا ہے؟ مستقر والا. جی ظرف مستقر ہو کر کس کے متعلق ہوا؟ یہ موضوف کے لیے تو قیدون کے. ہاں محذوف کیا نکالیں گے؟ ایک ثابت کائن. جی کائنتن نکال لیں، ثابتتن نکال لیں. جی بالکل کائنتن نکالیں گے، ٹھیک ہے، یا ثابتہ تن نکالیں گے. یہ مرفوع کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ یہ خبر کی جگہ پہ ہے. یہ کس کی جگہ پہ ہے جار مجرور؟ خبر کی جگہ. ہم نے پڑھا تھا کہ ظرف مستقر ہو کر کتنی چیزیں بن سکتا ہے جی؟ خبر بن سکتا ہے ہر چیزیں، اور سیلا بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ صفت بن سکتا ہے.
حال بن اور سکتا حال ہے، صفت بن سکتا ہے جی، یہ چار چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہاں کیا بن رہا ہے؟ کائنتن خبر ثابتتن کے متعلق ہوا، یا ان میں سے کوئی ایک آپ کہیں گے؟ تو کائنتن صیغہ صفت، کائنتن کو کیا کہیں گے؟ صفر اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ سلے سے نہیں، شبہ فعل کیا کہہ سکتے ہیں؟ شبہ فعل ہیا ضمیر اس کا کیا بنے گی؟ فاعل فاعل جی۔ شبہ فعل یا صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، اور متعلق سے مل کر کیا ہو کر، شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی، مبتدا کی۔ اب آپ کہیں گے یہ تکلف کیوں کیا؟ یہ آپ کو آگے جو مصیبتیں آنی ہیں ان سے بچانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ آگے جب آپ خود تراکیب پڑھیں گے تو یہی چیزیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی، تو آپ کو ایک مرتبہ سمجھ آ جائے نا یہ، تو پھر آپ جہاں بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ پریشان نہیں کریں گی کہ اچھا یہ صیغہ صفت کیا ہوتا ہے، شبہ فعل کیا ہوتا ہے، شبہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں بڑی تفصیل سے یہ لکھ بھی رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں۔ تو شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی آگے پڑھیں جی، آگے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب۔ جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطل الغنی ظلم، جی مقتل الغنی ظلم، بالکل ٹھیک ہے۔ غنی آدمی کا، مالدار آدمی کا ٹال مٹول ظلم ہے، ظلم ہے۔ جی اچھا، اس میں یار ایک بات ذہن میں رکھیں، غنی سے مراد ضروری نہیں کہ وہ مالدار ہو، غنی سے مراد یہ ہے کہ جو قرض واپس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو قرض واپس کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ اب چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو لیکن قرض دینے کی طاقت ہے اس میں، پھر وہ ٹال مٹول کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ پھر اس طرح کا ٹال مٹول کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اچھا ایک بات جی، ترکیب تو بہت واضح ہے جی، کریں ذرا ترکیب۔ استاد یہ مطل الغنی یہ بنے گا مضاف مضاف علیہ، جی مضاف مضاف الیہ، اور مبتدا بن جائے آپ گا۔ نے کیسے پہچانا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ ترجمے سے کہ اس کا یعنی کہ غنی کا یا چلیں آپ مالدار فرض کر آدمی لیں کا، جی آپ کو ترجمہ نہیں آتا، پھر کیسے پہچانیں گے؟ یہ فعل کے بعد وہ آیا ہے ایک غنی کی۔ ہاں جی، کوئی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ یہاں کیسے پتا چلا کہ یہ مضاف مضاف الیہ؟ کوئی بھی بتائیں۔ ویسے استاد جی مضاف یہ الیہ معرفہ ہے۔ مرکب اضافی بنایا ہے۔ جی پہلے حزب الرحمان صاحب آپ بولے، آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مضاف الیہ معرفہ ہے تو نکرہ کی اضافت معرفہ کو ہوئی ہے۔ اگر یہ دونوں یا نکرہ ہوتے یا دونوں معرفہ ہوتے تو پھر موصوف صفت وہ بن جاتے۔ ہاں چلیں، آپ نے ماشاءاللہ کافی حد تک آسانی کر دی ہے۔ جی اطہر بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی تھا استاد جی کہ جو مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہوتا ہے استاد جی مرکب اضافی بنا ہے، ہاں اس اور میں وہ مرکب جی اضافی چلیں ثاقب بھائی آپ تنوین، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی استاد جی، تنوین اگر نہیں ہے تو پیچھے الف لام کو دیکھیں، اور اگر الف لام بھی نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ چانس ہے یا تو پھر یہ مطلب وہ ہوئے گا غیر منصرف ہوئے گا یا پھر یہ مضاف ہوگا۔ ہاں یعنی یہ ایک عام سی نشانی ہے کہ دو لفظ کٹھے آ جائے، جیسے مطل کا لفظ ہے اور الغنی کا لفظ ہے، یہ کٹھے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یعنی پہلا تو یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کیا یعنی کس پہ الف لام ہے کس پہ نہیں ہے۔ اگر شروع والے پہ الف لام ہو، ٹھیک ہے جی، پھر تو آپ مضاف تو بنا نہیں سکتے، کیونکہ مضاف کے لیے شرط ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس پہ الف لام نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں جب شکل اس طرح کی نظر آئے کہ پہلے ہر لفظ پہ الف لام نہیں ہے اور دوسرے پہ الف لام ہے، تو یہ عام طور پر کس کی ترکیب ہوتی ہے جی؟ مضاف مضاف الیہ کی۔ عربی میں جب دو لفظ نظر آئے ملے ہوئے اور پہلے پہ الف لام نہ ہو دوسرے پہ الف لام ہو، تو عام طور پر وہ کیا ترکیب میں ہوتے ہیں جی؟ بولیں۔ مضاف 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 علیہ۔ ہاں شرط یہ ہے کہ یہ مطل کا لفظ فعل نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات
ہمیں سیاق و سباق سے پہچان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ فعل کا صیغہ ہے، تو پھر تو ہم ظاہر ہے فعل کو تو کبھی مضاف نہیں بنا سکتے، فعل تو کبھی مضاف بن ہی نہیں سکتا، مضاف کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ اسم ہونا ضروری ہے۔ تو خیر یہاں ہمیں بہرحال سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پہلے پہ الف لام نہیں ہے، دوسرے پہ الف لام ہے، یہ ایک بڑی نشانی ہے اس کے مضاف الیہ ہونے کی۔ اچھا یہاں تخصیص کیا ہے جی، کوئی بتائیں گے؟ مطلبی تو نکرہ ہے، تخصیص کیا ہے؟ جی یہاں تخصیص بہت واضح ہے کہ ایک نکرہ کے لفظ کو الف لام والے لفظ کی طرف مضاف کیا ہے، تو جب بھی کسی نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کریں تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولیں جی، معرفہ بن جاتا ہے۔ کسی نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کریں تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ۔ تو یہ مطل کا لفظ بھی الغنی کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ اب معرفہ۔ تو یہاں جو مبتدا ہے یہ معرفہ ہی ہے، نکرہ نہیں ہے، یہ بات یاد رہے گی جی۔ جی استاد۔ آگے بڑھتے ہیں، ظلم خبر ہے جی، سید القوم فی السفر خادمہم۔ جی حزب الرحمان صاحب اب آپ کی باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید القومی ایک قوم کا سردار، فی السفر سفر میں، خادمہم اس قوم یعنی ان کا خادم ہوتا ہے۔ جی سید و مضاف، القوم مضاف الیہ، جی مضاف الیہ مل کر سید القوم مضاف الیہ، فی جار السفر مجرور، جی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا صیغہ صفت مستتر کے، ہاں کون سا صفت ہوگا؟ ثابتن۔ جی سید القومی، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے ویسے تو، صحیح ہر ترکیب ہی آپ کو سمجھانے کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ جی آپ مجھے یہ بتانا چاہیں گے کہ اس میں کوئی بھی، آپ سب کو اجازت ہے، اس میں مبتدا کتنا حصہ ہے اور خبر کون سا حصہ ہے؟ جی کون بتائیں گے؟ سید القوم فی السفر جی یہ مبتدا، ٹھیک ہے، اور خادمہم یہ خبر۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے بالکل کسی حد تک بالکل صحیح بتایا، کسی حد تک نہیں بالکل صحیح بتایا۔ تو اب آپ فی سفری کی ترکیب کریں پھر۔ فی حرف جارہ ہے، السفری فی حرف مجرور ہے، جی جار جی مجرور مل کر کیا ہوگا؟ یہ جار مجرور مل کر یہ کون سا ظرف بنے گا؟ ظرف مستقر بنے گا۔ چلیں ظرف مستقر ہو کر کیا بنا؟ چار چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، ظرف مستقر ہو کر کتنی چیزیں بنتی ہیں؟ یا تو خبر، یا خبر، صلہ حال، اور یا حال، یا پھر صلہ۔ جی صلہ۔ تو فی السفر ظرف مستقر ہو کر یہ ثابتن، سید القوم، ہاں ثابتن۔ نہیں، آپ وہ متعلق بعد میں نکالیں، اب ان چار میں سے ڈیسائیڈ کریں کیا ہونا چاہیے ویسے اس کو۔ یہ یہاں پہ حال ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے تکا لگایا یا ویسے ذرا سوچ سمجھ کے بتا رہے ہیں؟ سوچ سمجھ کے، مطلب فی سفر میں تو حالت ہوتی ہے نا۔ ہاں ماشاءاللہ بالکل صحیح آپ نے پہچانا۔ دیکھیں جی، فی سفر یعنی سفر کی حالت میں، قوم کا جو سردار ہے ویسے تو سردار ہوتا ہے لیکن سفر کی حالت میں۔ آپ ماشاءاللہ کافی جینیس ہیں، پڑھے ہوئے بھی ہیں پہلے سے، لیکن چلیں اچھی بات ہے، سفر کی حالت میں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو سفر کی حالت میں اب ذرا کریں، اب اس کا متعلق کیا بنائیں گے؟ ظرف مستقر ہو کر، ظرف مستقر ہو کر یہ پھر ثابتن اس میں صیغہ صفت کی طرف نہیں اب دیکھیں متعلق ہوگا۔ حال کیا ہوتا ہے، حال کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیں۔ حال تو پھر اپنے لیے منصوب ہوتا ہے نا، جی حال جزء الحال منصوب ہوتا ہے، تو پھر اس کا جو متعلق ہوگا وہ کیا بنے گا؟ منصوب بنے گا کہ رفع کی حالت میں بنے گا؟ منصوب بنے گا۔ ہاں تو کیا نکالیں گے؟ نکالیں ذرا جلدی سے۔ ثابتن، جی بالکل، ثابتن، ماشاءاللہ۔ اب یہی چیزیں ہوتی ہیں
کہ جار مجرور کی تراکیب کو آپ نے اتنا معمولی نہیں سمجھنا، اس سے کافی کچھ آپ کو چیزیں ملیں گی. تو ثابتن کے ہو گیا. اب ثابتن کی ترکیب بالکل وہی کریں گے. جی کیا کریں گے ذرا ساری دہرائیں. ثابتن صیغہ ثابتاً صفت، صیغہ صفت ذوالحال نہیں بنے گا. نہیں، یا ثابتن جو ہے نا یہ صیغہ صفت ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں شبہ شبہ فعل. فعل. ٹھیک ہے شبہ فعل اپنے جی متعلق بالکل. سے ہاں مل اور کر شبہ فعل اب اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ سید القوم کی طرف. یہ ٹھیک ہے. ہوا ضمیر یعنی فاعل پہلے تو اس کے لیے یعنی فی سفری کے لیے حال ذوالحال بنے گی. کیا بنے گی جی؟ ذوالحال بنے. ٹھیک ہے نا. یہ شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر ذوالحال بنے گی. نہیں نہیں، آپ دیکھیں نا ثابتن نکال لیں یا کائنن نکال لیں تو یہ جی سارا کیا بنے گا؟ یہ سارا ذوالحال، یہ مطلب شبہ فعل اور ہوا ضمیر. نہیں آپ اس کو نا ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ جو مبتدا ہے نا اس اچھا سارے کو جی بھی آپ ذوالحال بنا سکتے ہیں. کیا بنا سکتے ہیں؟ ذوالحال. جی میں نے ایک مرتبہ شاید حال کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ ہم حال سے مراد وہ لفظ لیتے ہیں جو کسی فاعل کی، مفعول کی یا دونوں کی، اور اسی طرح مبتدا وغیرہ کی، مبتدا کی بھی یعنی کہ حالت بیان کرے. ٹھیک ہے جی. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوالحال جو ہے، ذوالحال کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیں. جس کی حالت ذوالحال بیان کی جائے. ذوالحال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. اب ذوالحال جو ہے یا تو فاعل کی حالت بیان ہوتی ہے یا مفعول کی حالت بیان ہوتی ہے یا دونوں کی ہوتی ہے یا پھر مبتدا کی بھی ہو سکتی ہے صرف. ٹھیک ہے جی. تو یہاں کس کی حالت بیان ہو رہی ہے؟ سید القوم کی. جی اسی کی حالت بیان ہو رہی ہے. تو اب آپ ہوا ضمیر، چلے وہی ترکیب کر لیں، ہوا ضمیر ثابتن کا فاعل ہو جائے گا. جی جی آگے. تو صیغہ صفت، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق جی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، شبہ جملہ ہو کر جی حال ہوا ذوالحال حال کا. ہوا سید القوم سے، حال ہوا حال ہوا سید القوم سے. سید القوم ذوالحال سے. ٹھیک ہے جی. جی پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر جی مبتدا. جی ماشاءاللہ. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا. آگے تو بالکل آسان ہے. جی خادم و مضاف. جی خادم و مضاف. جی ہم مضاف الیہ. جی مضاف مضاف الیہ مل کر جی خبر ہوا مبتدا کا. جی بالکل. مبتدا خبر مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ بنا. اسمیہ خبری. تو اب اس میں آپ نے دیکھا کہ جار مجرور کی حالت خبر والی بھی پڑھ لی ہم نے، صفت والی بھی ترکیب پڑھی ہے نا. السفر قطعۃ میں یاد ہے؟ السفر قطعۃ من العذاب. یہ جو یہ حدیث مبارکہ تھی، اس میں من العذاب جو حصہ تھا یہ کیا بن رہا تھا؟ قطعۃ کی صفت بن رہا تھا. کیا بن رہا تھا جی؟ صفت قطعت ان کی. ٹھیک ہے. خبر والی صورت بھی پڑھ لی، حال والی بھی صورت آ گئی ہے، اور سیلا والی بھی آئی تھی پیچھے. یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی چلیں، اگر نہیں آئی تو آ جائے گی. تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے. اور یہ پیج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جی سب کو؟ جی استاد جی نظر آ رہا اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں اپنے کسی یعنی ڈیوائس سے، تو پھر اس کو شیئر کر دیں بعد میں. میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. جی لے لیا جی. جی جی چلیں میں اب اس کو ختم کرتا ہوں.
تو یہ ہم نے ترکیب پڑھی سید القوم فی السفر خادمہم. جی آگے پڑھیں جی. آگے ہیں باری جی آگے نام ہے کس کا؟ ابراہیم خان صاحب. جی جی ابراہیم خان صاحب. ابراہیم صاحب. جی آگے ہیں اظہار اللہ صاحب. جی اظہار اللہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صحیح حبک الشیء جی یا یعمی یعمی. یعمی یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ اعما یعمی سے. یعمی جی ویسم جی یعمی و یسم. یعمی ویسم. جی یہ اس کا مطلب حبک الشیء. جی کیا ترجمہ ہے؟ حبو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کو محبوب چیز حبک الشیء. حبو یہ مصدر ہے نا، محبت کرنا. ٹھیک ہے. یعمی کاف کا معنی آپ کا، آپ کا پسند کرنا، آپ کا محبت کرنا. الشیء کسی چیز کو. الشیء کسی چیز کو. کسی چیز کو آپ کا پسند کرنا، آپ کا محبت کرنا، یہ تمہیں کیا کر دے گا؟ یعمی و یسم. ہاں جی کوئی اور کریں جی. جی کیا کر دے؟ اندھا اور جی جی بہرا کر دیتا ہے. اندھا اور یعمی. یہ جو لفظ ہے یعمی یہ باب افعال سے ہے. کس سے ہے جی؟ باب افعال سے. اعما یعمی اعماء اس کا معنی ہوتا ہے اندھا کرنا. اور یہ یسمو یہ بھی کس سے ہے جی؟ باب افعال سے ہی ہے. سم یسم. اسم یسمو. اسم یسم. تو یہ یعمی اور یسمو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم. ٹھیک ہے جی. اب ترکیب بڑی دلچسپ ہے، آسان سی ترکیب ہے. ویسے آپ بتائیں گے کہ اس میں مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جی یہ استاد جی حبک الشیء یہ مبتدا ہے ماشاءاللہ. جی اور یعمی و یسم یہ خبر ہے. اب مجھے یہ بتائیں اس کا کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ اگر یعنی اب تک اگر آپ نے یہ پہچان لیا ہے تو یہ کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ کم از کم اس سے جملے کا تو سٹرکچر آپ کو کلیئر ہو گیا کہ میں نے اس کے بارے میں یعنی اس جملے سے یہ سمجھنا ہے کہ اس جملے میں حب کا شیعہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور یعمی اور یسمو کے الفاظ وہ بتا رہے ہیں جو بات کی جا رہی ہے. تو یہ کچھ فائدہ محسوس ہوتا ہے اس کا؟ جی جی استاد جی. یعنی مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر جملوں میں فرق کر ڈالتے ہیں اور اس کی تختی کرتے ہیں، تجزی کر دیتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ مبتدا ہے، یہ فاعل ہے، یہ خبر ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، تو اس سے آپ کم از کم مفہوم کے قریب قریب ہو جاتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ایسا پھر آپ جب لغت کو بھی ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید آپ کو فائدہ ہوگا. جی آپ ذرا ترکیب کی طرف بڑھیے. تو آپ نے بتا دیا کہ یہ مبتدا ہے اور بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. اب حبو کا شیعہ اس میں کیا ترکیب کریں گے؟ جی یہ استاد جی یہ حب کا یہ مضاف مضافیل ہے. بالکل مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن حبن ہے کیا یہ؟ اب یہ یہ خاص ترکیب ہے. کوئی اور کرنا چاہیں گے؟ جی چلیں دیکھیں. حبن مصدر ہے، جو یہاں میرے بتانے والی بات ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. حبن مصدر ہے اور مصدر بھی کیا ہوتا ہے جی؟ صیغہ صفت ہوتا ہے. مصدر بھی کیا ہوتا ہے؟ جی بولے. صیغہ صفت. صیغہ صفت ہوتا ہے. اور شبہ فعل ہوتا ہے. یعنی جس طرح ہم فعل یا اسم فاعل اسم مفعول کے الفاظ کو ہم صیغہ صفت بناتے تھے اور اس کا
فاعل بھی نکالتے تھے، اس کا مفعول بھی بنا سکتے تھے، تو اسی طرح مصدر کا بھی مفعول ہو سکتا ہے، مصدر کا بھی فاعل ہو سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں محبت کرنے والا کون ہے؟ ویسے مخاطب محبت کرنے والا کون ہے جی؟ کا ضمیر ٹھیک ہے، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جب مصدر یعنی آتا ہے صیغہ صفت کی شکل میں، تو وہ یا تو اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے یا پھر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اس میں آپ یہ دھیان رکھیں کہ کاف ضمیر فاعل ہے اور الشیء کیا ہے جی؟ مفعول مفعول ہے۔ اور اس میں ترکیب میں بطور خاص یہ بات ہے کہ حب کا میں حب مصدر صیغہ صفت، اس کا یعنی اپنے فاعل کی طرف، اپنے فاعل کاف ضمیر کی طرف کیا ہے جی؟ مضاف ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ صحیح، مضاف علیہ یہ تو حبو مصدر ہے لیکن اسم ہے یہ، ہاں ہاں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس ہاں تو اسم کا کیسے وہ ہم مطلب فاعل اور مفعول نکال رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، وہ بات تو شبہ فعل میں تو ہم وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہوا ضمیر اس میں ہے، لیکن یہ پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مطلب یہ فعل، ہم فعل کی تو ہم نے نشانی یہ رکھی تھی کہ فعل میں فاعل اور مفعول ہوتے ہیں اور اس میں نہیں ہاں ہوتے نہیں وہ دیکھیں، نام۔ نہیں بات سنیں، کائنن جو ہے یا ثابتن، جو کوئی بھی ہم اسم فاعل کا صیغہ لے لیں تو وہ بھی تو اسم ہی ہوتا ہے، پہلے تو یہ ذہن میں کلیئر کریں۔ ہاں جی، تو اس کا فاعل نکالا جا سکتا ہے، ہاں جی، ہوا ضمیر ہم کہتے ہیں اس میں فاعل ہے، ہاں جی، ہوا، کائنن میں۔ لیکن کیا ہوا کے بغیر بھی تو اس کا فاعل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی لفظوں میں آگے موجود ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی ہوا کے بجائے آپ مثلا کوئی مثال کے طور پر ضاربن کا لفظ لگاتے ہیں، تو ضاربن اس کے بعد کوئی اس کا فاعل لفظوں میں ذکر کر دیں تو یہ ممکن ہے۔ مثلا وہ لفظوں میں ایسا ذکر کرے کہ ضاربو کو اس کی طرف مضاف کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضارب کا جو مفعول ہے اس کی طرف اس کو مضاف کر دیں۔ تو جس طرح ضارب کا لفظ اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، اسی طرح اس میں مصدر وہ بھی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو سکتا ہے۔ یہ مضاف ہونے میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی رہا یہ بات کہ ہم فعل میں تو یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، تو مصدر کا جو معنی ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں ہے محبت کرنا، تو اس کو تیرا محبت کرنا، تیرا پسند کرنا۔ اب اس میں یہ لفظ کیا بن گیا؟ فاعل۔ اس کو اسی انداز میں ہم کہیں گے کہ فاعل کی طرف یہاں مضاف بنا دیا۔ اردو میں تو ہم تیرا محبت کرنا یا تیرا پسند کرنا، لیکن عربی میں کیا کہیں گے؟ حبو کا۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ حبو کا۔ اور اس میں یہی ترکیب یہی کریں گے کہ حبو کا اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے۔ ایک صحیح اور بات ہے کہ یہ جو کا ہے، یہ ضمیر جو ساتھ اٹیچڈ ضمیر ہے جو ہاں متصل ہے، یہ تو مطلب وہ نہیں ہوتی نصب میں یا مجرور اس حالت میں ہوتی ہے؟ یہ حالت جر میں ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ حالت جر میں ہے، اور یہی تو بات میں کر فاعل رہا ہوں۔ جو ہے جی وہ جی ہمارا بالکل ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، یہاں فاعل کی طرف مضاف ہے، لیکن فاعل جب مضاف الیہ بنتا ہے تو وہ پھر مضاف الیہ والا حکم اختیار کر لیتا ہے، یعنی مجرور کی۔ یہ اب ہے حالت جر میں، یہ ایسا فاعل ہے جو کس میں ہے؟ حالت جر میں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں ہے والمقیم الصلاۃ، ول مقیم الصلاۃ، یہ آپ پڑھیں گے سورہ حج میں، نمازوں کو قائم کرنے والے۔ اب یہاں الصلاۃ کا لفظ کیا ہے؟ مفعول ہے مقیمین کا۔ اب المقیمین تھا یہ لفظ، کیا تھا جی؟ المقیمین، جی۔ تو اس کو الصلاۃ کی طرف مضاف کیا، اور الصلاۃ مفعول ہونے کے باوجود یہ مضاف الیہ ہے، لیکن جب مضاف الیہ بنا تو یہ شکل کون سی اختیار کر لی اس نے؟ جر والی۔ ضرور۔ بس بالکل یہی چیز یہاں بھی ہے کہ کاف اگرچہ فاعل ہے لیکن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ کون سی حالت میں ہوگا جی؟ مجرور، مجرور۔ مضاف الیہ۔ تو خیر اب آپ نے ترکیب سادہ سی ہے، حبو مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ چیز بتانا میرے لیے ضروری تھا کیونکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی تراکیب سے واسطہ پڑھنا ہے کہ جب مصدر اپنے فاعل کی طرف کبھی مضاف ہو کبھی مفعول کی طرف ہو تو وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی۔ تو حب مصدر صیغہ صفت شبہ فعل اپنے فاعل کاف ضمیر کی طرف مضاف، تو کاف ضمیر کیا ہوا؟ مضاف الیہ۔ کاف ضمیر کیا ہوا؟ مضاف الیہ۔
میں اس کو ریز کر دوں بقیہ چیزوں کو، یہ تاکہ نیچے جی آگے اشیاء کیا بنے گا؟ اب اس پہ اگر وہ آگے یہ حالت نصب آ گئی ہے اشیاء تو مفعول، مفعول ہاں جی بھی، بالکل ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اشیاء مفعول بھی، حبن صیغہ صفت کا، حبن اس میں مصدر کا، وجہ حبو کہنا چاہیے کیونکہ مضاف ہے نا، یہ مضاف تو تنوین کے ساتھ نہیں آتا. حبو مصدر کا یا صیغہ صفت کا، جو لفظ آپ کہنا چاہیں سب کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب حبو اپنے مضاف الیہ، یعنی اس کو آپ فائل بھی، مضاف الیہ یعنی فائل، اور مفعول سے مل کر جی شبہ کیا جملہ، ہوا؟ شبہ جملہ، شبہ جملہ ہو کر مبتدا. جی بالکل. آگے آپ کو پتا ہے یعمی صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس کا فائل، ہوا ضمیر اس کا فائل، فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ معطوف. خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور واو حرف عطف، یسمو فعل، ہوا ضمیر اس کا فائل، اور فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ کیا بن گیا؟ خبر. خبر. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. خبریہ. جو موٹی موٹی بات تھی وہ تو آپ نے پہلے ہی پہچان لیا کہ یہ والا حصہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اور یہ بھی آپ ترجمے میں بھی ذہن میں رکھیں، ترجمے میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ تیرا کسی چیز کو پسند کرنا، اس کے بارے میں حضور فرمایا کہ یہ تو اندھا کر دیتا ہے اور بہرا کر دیتا ہے. جی اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، میں آگے بڑھوں. ہاں جی لے لیا جی. جی ہو گیا. اچھا چلیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب میں وائٹ بورڈ کو ختم کرتا ہوں تو پھر یہ شیئرنگ ساری ختم ہو جاتی، اس کا کوئی حل ہے؟ اچھا اب اسی طرح طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جی آگے ہیں، میں نام لیتا ہوں محمد اطہر محمود صاحب. جی جی استاد جی. ترجمہ کریں. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جی علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. ہاں، طلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاصل کرنا. ہاں جی. اچھا یہ جو آپ اوپر والی حدیث ہے نا، اس کا بین القوسین دیکھیں ذرا، اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں من اضافت المصدر الی فاعلہ، یہ جو حصہ ہے کہتا ہے کہ اس میں مصدر مضاف بنا ہے اپنے فاعل کی طرف، اور اشیاء کے بعد لکھا ہے مفعول. تو یہ بین القوسین میں بھی تراکیب کچھ نہ کچھ حل کر دیا کرتے ہیں. ہاں جی کریں جی ترکیب. جی استاد جی. ہاں ہاں، اس میں پہلے یہ طلب بتائیں العلم کہ مبتدا کتنا حصہ ہے، خبر کتنا حصہ ہے؟ طلب العلم فریضۃ تک جی. یہ کیا ہے؟ مبتدا. اچھا یعنی کہ طلب علم فریضۃ تک کیسے ترجمہ کریں گے؟ مبتدا کا تو ترجمہ علیحدہ ہوتا ہے اور خبر کا علیحدہ، تو کریں ذرا. ہاں جی. علم کی طلب ہاں فریضۃ، یہ استاد جی خبر بنے گا. ہاں یعنی کہ مبتدا کتنا حصہ ہوا پھر؟ اتنا تک، طلب العلم تک. ہاں جی، طلب العلم تک جو ہے کیا بنے گا؟ مبتدا. ٹھیک ہے جی، تو طلب العلم تک کیا بنے گا؟ مبتدا، اور بقیہ حصہ کیا بنے گا؟ سارا خبر. بالکل صحیح ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ آپ کو علم کے حاصل کرنے کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے ہر مسلمان پر. ایک بات اور کہ جس کے ساتھ ہے کا ترجمہ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خبر. یعنی جن لفظوں کے ساتھ ہے کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے وہ گویا وہ معلومات دے رہے ہوتے ہیں. وہ کیا دے رہے ہوتے ہیں جی؟
मालूमात दे रहे تو وہ کیا کہلائیں گے اردو میں بطور خبر کے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. تو اب ترکیب تو بالکل واضح ہے، لیکن ایک خاص چیز اس میں بھی ہے. جی آپ ترکیب تو آپ نے بتا دی ہے، جو چیزیں میرے بتانے والی ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ طلب العلم، طلب جی مضاف، استاد جی، علم مضاف الیہ، یہ تو مضاف الیہ مل کر کیا بنا؟ مبتدا. یہ تو بالکل سب کو پتا ہے. یہ جو فریضۃ کا لفظ ہے نا، یہاں یہ اسے مفعول کے معنی میں ہے، یعنی مفروضۃ کے معنی میں ہے. جو چیز فرض ہوتی ہے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفروضہ، مفروضۃ. یہ مفروضہ وہ نہیں ہے جو ہم اپنی اردو میں مفروضہ کہتے ہیں، یعنی سپوزیشن جسے کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہاں مفروضہ کا کیا مطلب ہوگا؟ فرض کی گئی ہے، فرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو فریضۃ کس کے ترجمے میں ہے جی؟ جی بولیں جی. مفعول کے مفعول یہ کے ایسے ہی ہے، یہ مفعول- ایسے ہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جیسے آپ نے ایک مرتبہ قتیل کا لفظ سنا ہوگا. قتیل کسے کہتے ہیں؟ مقتول کو. قتیل کسے کہتے ہیں؟ مقتول. یا مقتولہ کو. ٹھیک ہے، تو قتیل اور فریض وزن ایک ہے کہ نہیں؟ جی استاد جی ایک ہی ہے. جی تو یہ جس طرح یہ کبھی کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، اسی طرح اسے مفعول کے معنی میں یہ وزن آتا ہے. تو یہاں یہ کس کے معنی میں ہے؟ اس میں مفعول کے معنی جی میں. بالکل، اس میں مفعول کے معنی میں ہے. تو اب اس صورت میں ترکیب یہ کریں گے کہ مفروضۃ صیغہ صفت، یا پھر اس کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ اسے مفعول. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہیا ضمیر نائب فاعل. ہیا ضمیر کیا بنے گا؟ نائب فاعل. یہ نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں اگر کہتا ہوں مجہول کی نصیرہ زید، کیا کہتا ہوں؟ تو کریں جی ترجمہ اس کا، نصیرہ زید کا. زید کو مارا گیا. نہیں نصیرہ یار، مدد کی. یہ نصیرہ ہے. مدد کی گئی. مدد ہاں کی جی، وہ ٹھیک ہے کہ مار پٹائی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہاں میں مدد کی بات کر رہا ہوں. نصیرہ زید، زید کی کیا کی گئی؟ مدد کی گئی. مدد اب یہاں زید کیا ہے؟ بنیادی طور پر مفعول ہے کہ فاعل ہے؟ مفعول ہے. جی یہ نائب مفعول ہے، یعنی یہ منصور ہے بیسیکلی، جس کی مدد کی گئی ہے. اب فعل مجہول میں یہ ہوتا ہے کہ فعل مجہول میں مفعول فاعل کی جگہ پر آ جاتا ہے، اور جو فاعل کا اعراب ہوتا ہے وہ وہی اختیار کر لیتا ہے. اسی وجہ سے ایسے مفعول کو جو فعل مجہول کے ساتھ آتا ہے نائب فاعل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ نائب فاعل. نائب فاعل. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں بھی بالکل اسی طرح مفروضن کہہ لیں یا مفروضتن، اس میں ہیا ضمیر نائب فاعل ہے جو کہ فاعل کی جگہ پہ آئی ہوئی ہے. آگے علا کل مسلمین، میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. علا کل مسلمین، کلی مسلمین تو کلی مضاف ہے، مسلمین کیا ہے جی؟ مضاف الیہ. مضاف 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 الیہ مل کر کیا ہوا؟ مجرور. تو جار مجرور مل کر یہ کیا بنے گا اطہر بھائی؟ ظرف لغو کے ظرف مستقبل؟ ظرف لغو بنیں گے. ہاں جی، ظرف لغو ہو کر کس کے متعلق بنائیں گے آپ؟ فریضت ان کے. جی بالکل ماشاء مفعول اللہ. کے. جی متعلق ہوں گے فریضتن کے، بالکل اسم مفعول کے. تو اب آپ کی ترکیب ختم ہو گئی کہ فریضتن اسم مفعول یا صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی طلب العلم کی. تو طلب العلم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آپ دیکھیں چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں استاد جی. ہاں جی. اب آگے بڑھتے ہیں پھر. استاد جی اس میں یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو ہم نے اسم المفعول، یہ ترجمہ ہمیں آتا ہوگا پھر ہی تو چلے ہم ترجمے سے تو یہ پتا چلا سکتے ہیں، لیکن یہ ان کو دیکھ کے تو نہیں پتا چل سکتا کہ یہ ایسا اس میں مفعول یہاں پہ آ رہا ہے. ہاں یہ چیزیں جو ہے نا، دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزیں سیاق و سباق بتاتے ہیں. جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں کسی چیز کی تو پہلی مرتبہ تو آپ کو وہ چیزیں نہیں بتائیں گی کہ ہمارا یہ ترجمہ کر لیں، کیونکہ وہ ابتدائی ہوتی ہے، ابتدائی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ جیسے ہم سیکھ رہے ہیں نا، یہی سیکھنا ہی آپ کو بتائے گا. اب آپ اس کے سامنے، آپ کے سامنے کوئی اور مثال ایسی آ جائے گی تو آپ پھر وہاں سوچیں گے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتی ہے یہاں بات. تو کیسے پتا چلتا ہے؟ جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں. اب دیکھیں بغیر سیکھے تو یہ بات ہمیں بھی نہیں آئی.
प्रैक्टिस से ठीक है। हाँ, यानी अब देखे फरीदतुन का तर्जमा अभी मैंने मफरूदतुन किया, तो ये मैंने भी पढ़ा था, कतीलुन का मेरे जहन में था कि ये मकतूलुन के, मैंने उसकी मिसाल भी आपको दे दी। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके सामने जब इस तरह की चीजें गुजरेंगी, फिर आप जब खुद पढ़ेंगे ना, तो जहाँ ये इस तरह की चीजें आएंगी फिर आप खुद भी इंशाअल्लाह ताला पहचान करेंगे। अभी तो बिल्कुल इब्तदाई मरहले में आप सीख रहे हैं ये चीजें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये शहीदुन भी इस तरह का वर्ड है, कतीलुन, फरीजतुन, शहीद। जी, शहीदुन जो है ना, वैसे शहीदुन सिफत मुशब्बा का सीगा है, लेकिन अगर आप इसको मशहूद के माना में करना चाहें तो कोई हरज नहीं, किया जा सकता है। मशहूद जिसको हाजिर किया गया हो, और शहीद किसे कहते हैं, खुद जो हाजिर होता है। फ़ईल का वजन है तो ये दोनों में ही आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन आम तौर पर ये जो फ़ईल उनका वजन है ना, आम तौर पर ये आपको सिफत मुशब्बा के अंदर मिलेगा। किसमें मिलेगा? आप में से सिफत मुशब्बा की गर्दान सुनी है किसी ने, नाम सुना हो किसी ने? जी उस्ताद जी। सिफत मुशब्बा बाब कारूमा यकरूम है या शारूफा यशरूफु है, तो कारूमा से करीमुन आता था और शारूफा से क्या आता था? करीम का माना सखी, शरीफ का माना मुअज्जज, ठीक है, करीम का माना भी चले मुअज्जज कर सकते हैं। हाँ जी, इज़हारुल्लाह साहब। सर ये जो हदीस है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, तो इसमें ये इसको मतलब ये मुब्तदा उसको भी तो बना सकते हैं। अब ये अला कुल्ली मुस्लिमिन के बारे में अगर ये खबर है कि तलबुल इल्म फरीदतुन, मतलब ये कि मतलब इसको मुब्तदा बना दें और इसको मतलब मुब्तदा मुअख्खर इस तरह कुछ नहीं बन सकता? मसलन तर्जमा करें फिर, मतलब आप मतलब कैसे पहचानेंगे? हाँ जी, अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर यानी इल्म हासिल करना फर्ज है ना, तो उसके बारे में खबर है कि उस पे मतलब इल्म फर्ज है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर ये इसको मुब्तदा बनाए अला कुल्ली मुस्लिमिन, ये कब मतलब ये नहीं हो सकता? अला कुल्ली मुस्लिमिन को आप बिल्कुल शुरू में ले आए, जुमले के आगाज में ले आए, फिर आप इसको इस हद तक कह सकते हैं। लेकिन ये जो जुमले का पैटर्न है ना, ये बिल्कुल ये बता रहा है कि असल इल्म के तलब के बारे में बात की जा रही है कि इल्म की तलब किस किस पर, इल्म का हासिल करना किस किस के जिम्मे जरूरी है। और अगर हम अला कुल्ली मुस्लिमीन को शुरू में ले आए, तब ये एक इम्कान हो सकता है कि ये, लेकिन ये याद रखें कभी भी जार मजरूर मिलकर मुब्तदा नहीं बना करता, ये याद रखें, कभी भी जार मजरूर मिलकर मुब्तदा नहीं हो सकता। हाँ जी, ज़र्फ़ मुस्तकर जो होता है ना, उसकी 4 ही सूरतें हो सकती हैं, वो मैंने पीछे जिक्र की हैं। ये यानी 4 ही सूरतें हो सकती हैं। इसके अलावा आप देखें कि जार मजरूर को मुब्तदा बना दें, ये मुमकिन नहीं है। यानी इसको आप यूं नहीं कह सकते कि जार मजरूर के बारे में, जार मजरूर किसी के बारे में बताते तो हैं, लेकिन उनके बारे में कोई लफ्ज, यानी वो इस तरह अहले अरब यानी मिसालें नहीं मिलती, या कम अज कम मैंने नहीं देखा कि कोई किताब वाले ने इसको रिकमेंड किया हो कि जार मजरूर को मिला के मुब्तदा बनाया हो। जी जी उस्ताद जी, और ये तलबुल इल्म और ये जो फेल है, ये हो सकता है मुब्तदा में, यानी फेल और फिर इसम है ना, तो तलब, तो ये फेल हो सकता है मुब्तदा में? नहीं, तलब मुब्तदा फेल है। फेल नहीं हो सकता। और ये बात कि यहाँ फेल इस वजह से नहीं है कि तलबुल इल्मी, ये तलब का जो लफ्ज है इसमें फेल की कोई अलामत नहीं है ना। ठीक है उस्ताद, हाँ जी, ये फेल नहीं है। और ठीक है। यहाँ चूंकि पहली बातें, चूंकि उन्होंने कहा ही जुमला इस्मिया के बारे में कि बात हो रही है, तो इसलिए जब जुमला इस्मिया को आपने जहन में रखना है, खास तौर पे इन अहादीस में, तो आपके जहन में आना चाहिए कि ये जुमला इस्मिया होता ही वो है जिसका आगाज किससे हो, इसम से हो, फेल से ना हो। जी आगे बढ़ते हैं। सबक ज्यादा खुश्क तो नहीं हो गया? जी सलमान अहमद साहब आगे बढ़ें।
جی آپ ایک مرتبہ سارے پورے ہو جائے نا پھر ہم سبق ختم کرتے ہیں. جی ما قلو وکفا خیر مما کثروا و الہ. ہاں یہ لفظ درست پڑھیں. یہ قلہ ہے. قلہ باب فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر کا صیغہ. ٹھیک ہے. ما قلہ جی ما قل وکفا خیر مما کثروا خیر مما کاسورا والہا. یہ لفظ کیا ہوگا آگے؟ خیر مما کثروا و الہ والہا. یہ الہا وہی ہے جو الہاکم التکاثر میں آپ نے لفظ پڑھا ہے. سورۃ التکاثر پڑھی ہے نا آپ نے, تو یہ الہا وہی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 اس میں ما قل وکفا یہ مبتدا اور خیر مما کثروا و الہا یہ خبر. ماشاء اللہ. ما قل و کفا یہ حصہ آپ کا مبتدا بن گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور خیر مما کسورا و الہا یہ حصہ کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گی. کیا مطلب ہے ویسے اس کا؟ کوئی تھوڑا سا گیس کرے. کہ بے شک کوئی چیز تھوڑی ہو مگر کفایت کرے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو زیادہ ہو مگر کفایت نہ کرے. الہا کا معنی ہے غافل کر دے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بھی جو الہاکم التکاثر ہے, الہا کا وہاں کیا ترجمہ ہے؟ ہلاکت. نہیں الہا وہ دیکھیں الہا صیغہ ہے اور کم ضمیر ہے. کم کیا ہے؟ تو الہا کا معنی ہوتا ہے غافل کر دیا. کیا ترجمہ ہے؟ غافل کر دیا. تم کو. التکاثر یہ اس کا فاعل ہے. کس نے غافل کر دیا؟ مال و دولت کی دوڑ دھوپ نے. ہاں تکاثر نے, یعنی تکاثر ہی کر لے فی الحال. اگر تکاثر کر یعنی کثرت کی طلب زیادہ آ جائے میرے پاس, جس کو ہم کہتے ہیں حرص کہہ لیں یا کوئی بھی اس طرح کی, کہ مال و دولت زیادہ ہو جائے. مال و دولت کے زیادہ ہونے کی حرص نے, ہوس نے تمہیں غافل کر دیا. تو یہ ویسے الہاکم کو پڑھ کے لوگ ہلاکت کا ترجمہ ویسے کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس طرف آپ کا ذہن اس وجہ سے گیا کہ یہ کاف ساتھ لگا ہوا تھا. نہیں میں وہ حتی زرتم المقابر جو ہے اچھا اس کا ترجمہ کر رہے تھے. جی 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 اس کا ترجمہ تو ہے زرتم, یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا المقابر. کس کو؟ قبروں کو. اپنی. السلام علیکم. یہ اہلک کم اہلکنا اور الہا اس طرح السلام یہ علیکم. ہا اور لام. جی جی اب بتائیں. ہاں جی آپ بتا رہے تھے کیا نام ہے؟ جی جی یہ الہا اور الہاکم اور اہلکنا یہ لام اور ہا تھوڑا سے آگے پیچھے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے کنفیوژن. چلیں لیکن بہرحال اب اس سے حدیث کی مدد سے آپ نے پہچان لینا ہے. تو یہ بات کہ ما قل و کفا بہرحال یہ مبتدا ہے. اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے تو وہ جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ آپ ذرا سنیں کہ جو چیز کم ہو. یہاں ما موصولہ ہے. ما کیا ہے جی؟ موصولہ. قل اور کفا یہ معطوف علیہ ہے قل, اور اس میں ہوا ضمیر موجود ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا موصول کی طرف. تو معطوف علیہ یعنی فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ, وہ حرف عطف, کفا فعل, اور ہوا ضمیر جو وہ بھی ما کی طرف ہی لوٹ رہی ہے جو کہ کفا کا فاعل ہے. کہ جو چیز کم ہو اور کفایت کر جائے. اب یہ یعنی مبتدا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا آگے ارشاد فرمایا؟ خیرن وہ بہتر ہے, مما اس چیز سے,
جو کسورہ بہت زیادہ ہو یا زیادہ ہو، والہا اور غافل کر دے. تو اس کو آپ ما کا ترجمہ مال سے بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگوں نے مال سے، کہ وہ مال جو کم ہو اور کفایت کر جائے تو وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے. خیر مما، اس کی ترکیب ہم نے کی تھی پیچھے، کوئی حدیث گزری ہے جی خیر کے حوالے سے؟ یاد ہوگی آپ کو، اسم تفضیل ہے خیر، یاد ہے جی کسی کو؟ خیر الناس، وہ تو پیچھے نہیں گزری. ہاں خیر الناس من ينفع الناس. جی بالکل، میرے خیال میں تو خیر کا لفظ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ اسم تفضیل ہے. جب اسم تفضیل ہے تو یہ صیغہ صفت ہوا، ایسے ہی ہے جی. تو من حرف جارہ ہے، یہ من ما میں من کیا ہے؟ حرف جارہ. ما موصولہ، اور کاسورہ و الہا یہ اسی طرح معطوف علیہ معطوف مل کے صلہ بنیں گے، اور اس میں ہوا ضمیر ما کی طرف لوٹے گی. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر، من حرف جارہ کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوں گے اسم تفضیل خیرن کے. خیرن صیغہ صفت اسم تفضیل اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. استاذ صاحب، جی جی استاذ صاحب ہم نے خیرن اس میں تفصیل بتایا نا؟ ہاں ہاں استاذ صاحب وہ اس حدیث میں تھا نا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. ہاں بالکل بالکل، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ پڑھ چکے ہیں نا ہم. جی بالکل، یہ وہی یعنی میں نے وہاں بھی بتایا تھا کہ خیرن اہل عرب اس میں تفضیل اخیروں کے معنی میں خیرن کو استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، آخر میں جو حضرات رہتے ہیں، ایک ہیں صاحبزادہ صاحب، سلمان صاحب ہو گئے ہیں، اور طفیل صاحب اور طیبہ. جی جلدی سے پڑھ دیں جی. سب سے پہلے ہیں صاحبزادہ صاحب. ہاں جی 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 ثاقب بھائی آپ پڑھ دیں، آپ بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میں سے کسی کے آگے کلاس تو نہیں؟ نہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میری کلاس ہے ویسے، لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا لیٹ کر دیا تاکہ یہ کام ہم مکمل کریں تھوڑا سا. جی اصدق الرؤیا، جی پڑھیں جی. اصدق الرؤیا بالاسحاری، جی صبح کے وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں. جی اصدق اصدق الرؤیا الرؤیا، اصدق الرؤیا اکیلے کا کیا ترجمہ کریں گے؟ سچے خواب. ہاں نہیں، اصدق کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اصدق کیا ہے بھلا؟ سچ کو نہیں کہتے صدق، سچ نہیں وہ ٹھیک ہے، سچ ہی مادہ ہے، لیکن اسم تفضیل کا بھی تو کوئی مفہوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب سے سچے خواب. آپ نے دروس اللغہ میں اسم تفضیل کو مضاف مضاف الیہ کے ساتھ شکل میں پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اصدق احسن طالب. سب جی بالکل بالکل، وہ ایک من کے ساتھ تھا اگر ہو، یا ورنہ پھر سب اگر من کے ساتھ ہو تو وہ کمپیریٹیو ڈگری تھی، اور اگر مضاف الیہ کی شکل میں ہو تو وہ کون سی ڈگری ہوتی ہے؟ سپرلیٹو. جی جی اب یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ سب سے زیادہ سچے خواب. ہاں خوابوں میں سب سے زیادہ سچے خواب. جی بالکل، کیا ہے؟ بالاسحاری سحر سے ہے تو صبح کے وقت کے ہوں گے. جی بالکل صبح کے وقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اصدق الرؤیا بالاسحار، تو خوابوں میں زیادہ سچا خواب، خوابوں میں زیادہ سچا خواب بالاسحاری یعنی کائن بالاسحاری ہوتا ہے، بالاسحار کس کے وقت؟ سحری کے وقت، صبح کے وقت. تو یہ حدیث کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ عام لوگ جو خواب دیکھتے ہیں، انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ تو ہوتے ہی سچے ہیں. جو عام لوگ خواب دیکھتے ہیں، جو سحری کے وقت خواب آتے ہیں، کیونکہ اس وقت معدہ خالی ہو چکا ہوتا ہے. جب معدے میں کھانا ہو تو اور ذہن میں خیالات ہوں تو پھر عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے. لیکن صبح کے وقت یہ چیزیں، یعنی ذہن بھی فریش ہوتا ہے اور معدہ بھی خالی ہوتا ہے، تو اس وقت کے جو خواب عام طور پر سچے بھی ہوتے ہیں.
یہ نہیں کہ غلط نہیں ہو سکتے، غلط بھی ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں. تو یہ استاد جی، یہ رویا جو ہے یہ جمع ہے یا یہ واحد ہے؟ یہ واحد ہے یہ. اچھا ٹھیک. جی جی. لیکن دیکھیں احسن طالب واحد ہے کہ جمع ہے؟ جی یہ واحد ہے. لیکن ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ طلباء میں سب سے اچھا طالب علم. کیا کریں گے؟ طلباء میں سب سے اچھا طالب علم. جی. تو یہاں بھی ترجمہ وہی کریں گے، یعنی خوابوں میں سب سے اچھا سچا خواب. جی جی ٹھیک. خوابوں میں سب سے اچھا خواب صبح کے وقت کا ہے. سچا. جی جی ہاں جی. تو اصدق. جی ہاں کریں جی کریں. اصدق کو جو ہے مضاف الرویا مضاف ہے، مضاف ہے کے ساتھ مل کر مبتدا، اور با حرف جارہ، الاسحار جو ہے یہ مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو جائے گا ظرف مستقر کائنون کے. جی. اور کائنون جو ہے وہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر جو ہے وہ خود اسم فاعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یعنی اس میں یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا ہوا؟ خبر ہوا جی مبتدا کی. جی مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اس میں خبر. جی آگے بڑھیں. جی آگے ہے جی شاہ ولی خان صاحب، جلدی سے، ابھی تو کافی لوگ رہتے ہیں. ہاں جی بس نہیں کرتے استاد جی کافی زیادہ اپنے. چلے جی. معذرت کرتا ہوں جو حضرات رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ان سے سنیں گے. اور لیکن کچھ امید ہے کہ آپ کو اب فائدہ بھی ہو جائے گا، اور ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی ہے، آپ اس کو سن بھی لیں ریکارڈنگ کو. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ 45 نمبر سے ہم اگلے سیشن سے کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ جو پیجز میں نے اسکرین شاٹ کے لیے کہے تھے وہ گروپ میں بھیج دینے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے جی؟ اجازت ہے مجھے؟ استاد صاحب آپ ریکارڈنگ بھیجیں گے نا؟ ہاں میں بھیج دوں گا، یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے انشاءاللہ بھیج دوں گا کل تک. جی ٹھیک ہے.